سیلابی پانی سے ہلاکتوں کا سلسلہ نہ تھما۔ پنڈی بھٹیا میں سیلابی پانی کے باعث اکیڈمی کی چھت گر گئی، 6 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ امدادی کارروائیاں جاری، لاشوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علی پور میں سیلابی پانی نے ایک اور جان لے لی، 15 سالہ کاشف کھانا لے کر گھر جاتے ہوئے سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ منچن آباد میں دریائے بیلٹو اور نشیبی علاقوں میں صورتحال تحال سنگین ہے، 60 دیہات میں سے 6-7 فٹ تک پانی موجود ہے، گھروں کو لوٹنے والے مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ جلال پور پیروالا میں موٹر وے M5 کے مشرقی حصے میں بھی شگاف پڑ گیا، سیلابی پانی کے دباؤ سے دوسرا ٹریک بھی بہہ گیا۔ ملتان سے جھانگڑا تک موٹر وے 8ویں روز بھی بند۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کا جلال پور پیروالا کا دورہ، پانی کے بہاؤ روکنے کے لیے شگاف پر کرنے کے لیے کارروائی کا جائزہ لیا۔ شگاف بھرنے کے لیے بڑے پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ کمشنر ملتان نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا، سیلابی پانی کم ہوتے ہی تمام آبادیوں میں نقصانات کا سروے شروع کیا جائے گا۔ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ انجام کو پہنچ گیا، گل رحمان عرف استاد مرید افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا کے مطابق دہشت گرد گل رحمان 17 ستمبر کو صبح ہلمند میں ہلاک ہوا۔ دہشت گرد گل رحمان پاکستانی سیکیورٹی فورسز، چینی شہریوں اور مختلف اداروں پر حملوں میں ملوث تھا۔ فیتنال ہندوستان نے جعفر ایکسپریس، کراچی میں چینی قونصلیٹ اور گوادر PC ہوٹل میں دہشت گردانہ کارروائیاں کیں۔ سی پیک منصوبوں کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکہ فیتنال ہندوستان کے مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا۔ پاکستان اور چین کا مجید بریگیڈ کو اقوام متحدہ کی دہشت گرد فہرست میں ڈالنے کا مطالبہ۔ فیتنال ہندوستان کے دہشت گرد کی ہلاکت افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے CEO سرین ایئر کی ملاقات، صدر نے سرین ایئر سے طیاروں کی تعداد بڑھانے کی درخواست کی۔ ڈاکٹر یانگ نے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ سرین ایئر پاکستان کے فضائی صنعت میں چینی نجی سرمایہ کاری کی پہلی مثال ہے۔ سرین ایئر پہلی نجی پاکستانی ایئر لائن ہے جو بیجنگ کے لیے پرواز کرتی ہے۔ ڈاکٹر یانگ نے پاک فضائیہ کے ساتھ JF-17 ایونکس میں تعاون کے بارے میں بھی صدر کو بریف کیا۔ پاکستان میں معاشی نہیں، نیتوں کا بحران ہے، ہمارا اخلاقی دیوالیہ ہو چکا ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ امیر شہر ہے جہاں سب سے زیادہ غریب رہتے ہیں۔ MKM رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا، سب سے بہترین دور 8 اگست 1990 سے جون 1992 تک تھا۔ ذرا سی نظر بچتی ہے تو کراچی کے 7 واردات ہو جاتی ہے۔ 1% دینے والوں کے پاس 100% اختیار ہے۔ کراچی میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسینیشنی مہم، وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اپنی صاحبزادی کو سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان دنیا کا 151واں ملک ہے جہاں یہ ویکسین ہو رہی ہے۔ اس ویکسین کے حوالے سے بہت گمراہ کن افواہیں زیر گردش ہیں۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو ویکسین لگوانے آیا ہوں۔ بہت سے اسلامی ممالک ہیں جہاں سے یہ ویکسین دی جا چکی ہے۔ FBI کا سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے لاکھوں افراد کا ڈیٹا جمع کر لیا۔ پہلے مرحلے میں FBI 1 لاکھ امیر افراد کا آڈٹ کرے گا۔ شادیوں پر بڑے اخراجات کرنے والے نان فائلرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ شادیوں پر $20,000 کے سوٹ استعمال کرنے والے پکڑ میں آئیں گے۔ بنگلوں، گاڑیوں، زیورات کی نمائش کرنے والوں کے ذرائع آمدن بتانا ہوں گے۔ FBI گزشتہ سال جمع کرائے گئے گوشواروں کا اس سال سے موازنہ کرے گا۔ اور گجرات کے شہریوں کے لیے خوشخبری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہر کے لیے ورلڈ کلاس سیوریج سسٹم کی منظوری دے دی۔ نئے سیوریج سسٹم پر جلد کام شروع کرنے کی ہدایت، بارشی پانی کی نکاسی کے لیے مسلسل آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی ملاقات، ڈاکٹر اسٹیفن مائیکل کی کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے حکومت پنجاب کی کاوشوں کی تعریف، بچوں کے علاج کے لیے جرمن اداروں کی معاونت پر بھی اصولی اتفاق۔
وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے تاریخی دورے کے بعد لندن میں موجود وزیر اعظم آج مصروف دن گزاریں گے۔ تارکین وطن اور تاجروں سے ملاقاتیں شیڈول۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل نیو یارک جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو کی سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاک سعودی معاہدہ تعریف کے لائق ہے۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو سعودی عرب اسے خود پر حملہ تصور کرے گا۔ مزید کہا کسی بھی قدرتی آفت کے دوران سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے مخالفین سیاست کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ بدقسمتی سے حکومت نے اب تک متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل نہیں کی۔ پنجاب کے عوام نے درخواست کی وزیر اعظم سے زرعی ایمرجنسی کے لیے بات کروں۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو وعدے یاد دلا دیے۔ کہا امید ہے وزیر اعظم کراچی کو شہباز سپیڈ دینے کا وعدہ پورا کریں گے۔ بھارت کھیلوں میں بھی سیاست کر رہا ہے۔ چین کے ساتھ دفاعی تعلقات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جنگ میں محدود وسائل کے باوجود بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کی شامت۔ ایف بی آر کا دولت کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے لاکھوں افراد کا ڈیٹا جمع کر لیا۔ پہلے مرحلے میں 1 لاکھ امیر افراد کا آڈٹ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق شادیوں پر بڑے اخراجات کرنے والے نان فائلرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ بنگلوں، گاڑیوں، زیورات کی نمائش کرنے والوں کو ذرائع آمدن بتانا ہوں گے۔ مارکہ حق کے دوران بھارت کی لائن آف کنٹرول پر شہری آبادی پر گولہ باری۔ کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس بھارتی جنگی جنون کی بھین چڑھ گیا۔ ارتضیٰ عباس کی شہادت کے وقت ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس لائن آف کنٹرول پر دشمن سے نبرد آزما تھے۔ کمسن بیٹے کی شہادت کے باوجود لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس فرض کی ادائیگی اور محاذ جنگ پر دشمن کو بھرپور جواب دینے میں کامیاب رہے۔ کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کی قربانی لائن آف کنٹرول کے بہادر پاکستانیوں کی وطن سے محبت اور جواں مردی کی عکاس ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں فرد جرم عائد ملزم عمر حیات نے صحت جرم سے انکار کیا۔ اسلام آباد کی عدالت میں سماعت کے دوران جج محمد افضل مجوکا نے استفسار کیا، ثنا یوسف کو آپ نے قتل کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ آپ پر ثنا یوسف کا موبائل چھیننے کا بھی الزام ہے۔ ملزم عمر حیات نے کہا کہ اس پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ مزید سماعت 25 ستمبر تک ملتوی۔ ورک ویزے پر امریکہ جانے والوں کے لیے بری خبر۔ صدر ٹرمپ نے H-1B ورکر ویزے کے لیے سالانہ $1 لاکھ فیس مقرر کر دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فیصلہ امیگریشن محدود کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ بگرام ایئر بیس خصوصی اسٹریٹجک حیثیت رکھتی ہے، اسے چھوڑنا شرمناک لمحہ تھا۔ بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے افغانستان سے بات کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بائیڈن نے $350 ارب یوکرین جنگ میں جھونک دیے۔ یوکرین جنگ سے امریکہ پیسہ کما رہا ہے۔ ہمارا دفاعی سامان خریدا جا رہا ہے۔ چین سے روس یوکرین جنگ اور غزہ پر بات چیت جاری ہے۔ یقین ہے روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے چینی صدر میرا ساتھ دیں گے۔ چینی صدر اور میں نے ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دے دی ہے۔ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھے ہیں۔ معاہدے پر دستخط رسمی کارروائی ہوگی۔ ترک صدر کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کروں گا۔ پرتگال کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ پرتگالی وزارت خارجہ کے مطابق باضابطہ اعلان اتوار کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس اور کینیڈا سمیت 8 ممالک پہلے ہی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے۔ ادھر غزہ میں مزید 50 فلسطینی شہید۔ خوراک کی قلت سے ایک اور بچہ دم توڑ گیا۔